بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے دن بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں۔ عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ واقعہ کوہستان کی حدود میں پیش آیا ہے، تاہم میڈیا کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ بشام کی حدود میں پیش آیا ہے اور بشام ضلع شانگلہ کا حصہ ہے۔ اس واقعے میں ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی ایک ایسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دی کہ جس میں چینی باشندے سوار تھے، اور ابتدائی اطلاع کے مطابق 5 افراد اس میں مارے جا چکے ہیں، جن میں ایک ڈرائیور اور باقی چینی باشندے شامل ہیں۔ یہ لوگ داسو اور بادشاہ ڈیم پہ کام کر رہے تھے۔ اس سے قبل ناظرین اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جولائی 2021 میں بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں چینی انجینئرز کو لے جانے والی بس پر حملے کے نتیجے میں کل 13 افراد مارے گئے تھے، جن میں سے 9 چینی باشندے بھی تھے۔ ناظرین، کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی سی پیک پہ کام تیز ہوتا ہے، جب بھی پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر آتی ہے، یا جب بھی کوئی معاملات استحکام کی طرف جاتے ہیں، تو سی پیک کو اور خاص طور پر پاک چین تعلقات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بااعتماد دوست، ساتھی، پارٹنر وہ چین ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی تاریخ بہت ہی درخشاں ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان نے کافی مطلب یہ ہے کہ ماضی میں احسانات بھی کیے ہیں۔ جس زمانے میں اگر ہم 70 کی دہائی کی بات کریں کہ جب چین کو اقوام متحدہ سے نکال کر اس کی جگہ تائیوان کو بٹھا دیا گیا تھا، تو چین کی واپسی کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ناظرین، بہت کم نوجوانوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ چین اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ بھی پاکستان کو حاصل ہے، اور اس مقصد کے لیے جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں جب اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر پاکستان کے دورے پہ آئے، یہ خفیہ سفارتکاری تھی، تو ان کو یہ کہہ کر نتیہ گلی بھجوا دیا گیا کہ وہ کچھ دن آرام کریں گے، اور وہاں سے نتیہ گلی کے بجائے ان کو راولپنڈی سے براہ راست پیکنگ بھجوا دیا گیا، اور انہوں نے پھر چین جا کے پریس کانفرنس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے دورے کا اعلان کیا۔ اور یوں دونوں ممالک کے درمیان جو روایتی ایک برف تھی سرد مہری کی، وہ پگھل گئی، اور اس میں پاکستان کی کوششوں کو بڑا عمل دخل حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چین ہمیشہ سے پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان میں جس کی بھی حکومت ہو، چین کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ جمہوری دور ہو یا میرانہ دور ہو، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ کوئی بھی رہنما ہو، چین کا تعلق صرف ریاست پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ عموماً خارجہ تعلقات میں اسی طرح کا ہوتا کی بات چلتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑی طاقتیں اس میں پسند ناپسند کا خیال بھی رکھتی ہیں، اور کچھ لیڈرز کے، کچھ رہنماؤں کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتی ہیں، تو کچھ رہنماؤں کو پسند نہیں کرتی وہ طاقتیں۔ لیکن چین نے کبھی بھی پاکستان کے معاملے میں ایسا نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے تعلقات عروج پہ تھے، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا، تو تب بھی چین پاکستان تعلقات میں کوئی بھی سرد مہری نہیں آئی، کوئی فرق نہیں آیا۔ اب یہی صورتحال ہے۔ ناظرین، سی پیک کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہیں، اس پہ آپ مزید بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہوگا۔ سی پیک کے تحت بہت سے منصوبے پہ کام جاری ہے۔ سی پیک کے علاوہ بھی چینی انجینئرز بعض پاکستانی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کی ان دنوں کوشش یہ ہے کہ چین کے ہائیڈرو پاور کے شعبے میں جو تعمیراتی شعبہ ہے، اس کا بڑے بڑے ڈیموں کی تعمیراتی کا جو کام ہے، اس میں چین کی تعاون سے یا چین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مقصد کے لیے جو داسو ڈیم پہ کام ہو رہا ہے، اور جس طرح جو بھاشا دیامے ڈیم پہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی چینی ایکسپرٹیز موجود ہیں، اور ان کا بڑا تعاون ہے، اور ان کے ساتھ کولیبریشن ہے اس کام کے سلسلے میں۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ چینی باشندوں کے قتل کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو متزلزل کیا جائے، اس میں ایک خلیج حائل کی جائے۔ ماضی میں بھی پاکستان کے دیگر کئی شہروں میں بھی چینی باشندوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، کراچی سمیت، لیکن کبھی بھی
دونوں ممالک کی حکومتوں نے اور ریاستی حکام نے ان حملوں کو اپنے اچھے تعلقات پہ اثر انداز ہونے نہیں دیا، کیونکہ دونوں بخوبی جانتے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو۔ لیکن یہی کچھ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے ناظرین، تو خیبر پختونخوا کی حدود میں ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے، اور وہ بھی محض 3 سال کے اندر اندر، اور یہ بہت ہی ایک تشویش کی بات ہے۔ اس سلسلے میں اگر آج ہم ایمل ولی خان کا بیان دیکھیں جو انہوں نے اخبارات اور میڈیا کے لیے جاری کیا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک چند نکات اٹھائے ہیں، جس میں سے ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آخر یہ حملاور کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ تو کیا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے؟ میرے خیال میں سیکیورٹی حکام کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ یہ بھی سیکیورٹی ذرائع کی ایک بات سے ہمیں اتفاق کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک آدھ حملہ تو دکھائی دیتا ہے، ظاہر ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن درجنوں ایسے حملے ہوتے ہیں جو ہونے سے پہلے ناکام بنا دیے جاتے ہیں انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کی بنیاد پر، اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس کو ہم یوں سمجھے کہ وہ انگ سنگ ہیروز کی طرح وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، لیکن بہرحال حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سیکیورٹی کی ہم اس کو کوتاہی یا کمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے، سی پیک کے منصوبوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں ایک پورا ڈویژن قائم ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں پولیس کے بھی خصوصی ایک فورس قائم ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، اگر ہم اپنے ہزارہ ڈویژن کی بات کریں تو وہاں پہ گزشتہ 4-5 سال سے بالاکوٹ سے آگے ناران کے قریب سکی کناری ڈیم پہ کام جاری ہے۔ سکی کناری ڈیم خیبر پختونخوا کا سی پیک کے تحت آنے والا ہائیڈرو پاور منصوبے کا واحد منصوبہ ہے۔ یہ باقی داسو اور جو آشا دیامر ڈیم ہے یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، لیکن چینی کمپنیاں اس پہ کام کر رہی ہیں۔ سکی کناری ڈیم نہ صرف اس کا حصہ ہے سی پیک کا، بلکہ اس پہ چینی انجینئرز اور چینی کمپنی کام کر رہی ہے، اور وہ ڈیم ابھی چند ماہ میں تکمیل کے مراحل کی طرف جانے والا ہے۔ اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے، اور امید یہ رکھی جانی چاہیے کہ ان گرمیوں میں آنے والے 2-3 مہینے میں اس کا افتتاح ہو جائے گا، اس کی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اس تمام عرصے میں وہاں پہ کسی بھی چینی باشندے پہ نہ حملہ ہوا ہے، نہ کوئی مطلب ہے کہ ناخوشگوار صورتحال پیش آئی ہے۔ وہاں کی سیکیورٹی بڑی زبردست رہی ہے، وہاں کا کہ حالات بہت اچھے رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک ہی صوبے کے ایک ڈویژن میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ تو حملے نہیں ہو رہے، لیکن دوسرے ڈویژن میں یہ مسلسل دوسرا حملہ ہے۔ تو اس پہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو، ہمارے عسکری اداروں کو، ہماری وفاقی حکومت کو، ہماری صوبائی حکومت کو، تمام اداروں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف 4-5 سال سے کام ہو رہا ہے، الحمدللہ وہاں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اور ایک طرف یہ 3 سال کے اندر اندر دوسرا حملہ ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا حالات ہیں؟ یہ کون ان حالات کو اس طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہے؟ ناظرین اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا اپنی پولیس کے رول پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پولیس کا کام جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کی استطاعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہماری پولیس اب تک سی پیک کے حوالے سے جو سیکیورٹی دے چکی ہے، اس پہ جو انتظامات اس کے لیے کر چکی ہے، اس حوالے سے کئی ارب روپے جو ہے وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہو چکے ہیں جو اس نے صوبائی حکومت کو دینے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے تو یہ چند ارب روپے کیا صوبے کو دے گی، اس نے تو صوبے کے آلریڈی 1500 ارب روپے روکے ہوئے ہیں۔ تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ حملہ یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، یہ حملہ قومی یکجہتی پہ حملہ ہے، یہ حملہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی پہ حملہ ہے، اور یہ حملہ پاک چین تعلقات اور اس کی دوستی پہ حملہ ہے، اور اس حملے کو پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کی تمام حکومتوں نے، یعنی جو ہماری صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پاکستان کے تمام اداروں، تمام ریاستی اداروں نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ سیاست نہیں کی جانی چاہیے،
پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ملک کی سالمیت کا جب معاملہ آئے گا تو دونوں جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی ایک بھی جماعت پیچھے ہٹتی ہے اور ملک کی سالمیت کے ایک نکاتی ایجنڈے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر اس جماعت کی نیت میں فطور ہوگا، اور اس جماعت کی یہ حکمت عملی، یہ پالیسی، یہ رویہ، یہ طریقہ کار، یہ کسی بھی طور سے پاکستان کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ ناظرین، چینی باشندوں کے پر ہونے والے حملے کی تمام جماعتوں کی طرف سے، تمام اداروں کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ پاکستان اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پاکستان اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، کی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے جب پاکستان میں بہت ساری غیر ملکی قوتیں پراکسی وار میں کی سازشوں میں مصروف ہوں گی تو کبھی کبھار ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کی جانی چاہیے کہ ایسے حادثات کی مکمل طور پر روک تھام کی جائے، اور اس سلسلے میں سب کو، خاص طور پر پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور جو سہولت کاری کرتے ہیں ان لوگوں کو گردنوں سے پکڑنا ہوگا۔ ناظرین، یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور اس کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنائے۔ خدا حافظ۔